الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حضرات، میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ تحریم کی ایک جو چھوٹی سی آیت پڑھی ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات کہی ہے، اے اہل ایمان، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مرد بڑا نیک پارسا تہجد گزار ہے اور اس کی توجہ اپنے بچوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر، بیوی کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں ان کی طرف کہ یہ کون سا لباس پہنتی ہیں، کون سا نہیں پہنتی، کیا ان کے شوق ہیں، کیا ان کی تعلیم ہے. اللہ کی طرف ان کا رجحان ہے بھی کہ نہیں؟ جہنم سے بچنے والے یہ کام کرتی ہیں کہ نہیں؟ جنت میں جانے والے کام کرتی ہیں. کیوں ایک مرد کی نظر اس طرف نہیں ہوتی ہے؟ ایک مرد کو چاہیے خاص کر کے اپنے جو گھر والوں میں سب سے پہلے اس کی بیوی اور بچے شامل ہیں، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے. ایسا نظام تعلیم کا ہونا چاہیے، ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ وہ برائی کی طرف نہ جائیں. جب دنیا سے وہ جائیں تو اس طریقے سے جائیں، ادھر ان کی روح نکلے اور ادھر انسانوں کی بیویاں اور بچے یہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں. ان بچوں اور ان بیویوں اور خاص کر کے عورتوں کی بات آج کرنی ہے. ان عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دین کے اجتماعات میں آئیں، یہ سیکھیں. ان کے جلسے جو دین کے جن میں قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں وہاں آئیں، دینی پروگرام اور دینی مدارس جو ہیں ان میں حصہ لیں. ان کو پتہ چلے ہمارا دین کیا ہے، اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، رسول ہمیں کیا کہتا ہے. یاد رکھو یہ ایک بات جو بڑی مشہور ہے کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم.
علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اس سے مراد مرد نہیں ہیں، عورتیں اور بچیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور یہاں تک کہ اگر کوئی بڈھی عورت ہوگی یا تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ وہ بھی اس دنیا سے جانے سے پہلے جتنا بھی جنت میں جانے کا اور جہنم سے جانے کا علم ہے حاصل کر کے جائے. اور علم حاصل کرنا جو فرض ہے، اکثر لوگوں نے اس کا ترجمہ اتنا غلط کیا ہے. اس علم کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے یہ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، فلاں، یہ وہ نہیں ہے، وہ تو دنیا کے کام ہیں. جس طرح کوئی سیکھ لیتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل کو صحیح کرنے کا علم کس طریقے سے بندے کے پاس، اسی طریقے سے انسانوں کا علم، ان کو کون سی دوائی دینی ہے، کون سا یہ انسانوں کے جس طرح ٹیکنیشین ہے یہ انسانوں کے ٹیکنیشین ہے. اور کیا علم نہیں ہے. علم اصل میں وہ علم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہنشاہیت کا ذکر ہو، اللہ کی الوہیت کا ذکر ہو، اللہ کے دین کا ذکر ہو، جس میں حلال حرام یہ بتایا جائے، اور جس میں یہ بتایا جائے کون سا رستہ جنت جاتا ہے، کون کا رستہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ علم ہے، باقی علم کی بات نہیں. وہ تو فن ہے ساری دنیا کے. کوئی بندوں کو ٹھیک کرنے کا ہے، کوئی موٹر سائیکل کو ٹھیک کرنے کا ہے، کوئی مشینوں کو ٹھیک کرنے کا فن ہے. بس علم جو ہے بنیادی طور پہ وہ یہی ہے جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، جہنم سے بچا کے انسان کو جنت کی طرف لے کے جائے. علم وہ ہے. یہ بات سمجھ لیں. یہ عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو پتہ چلے اس کائنات کا مالک کون ہے، مشکل کشا کون ہے، شرک کیا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے. یہ نہ ہو کہ کل کلاں معمولی سی چھوٹی سی کی بات کے اوپر 2-4 سال بچے نہیں ہوئے، اگلے دن ہی عورت جا کے عیسائیوں کے پاس چلی گئی ہے، یہودیوں کے پاس چلی گئی ہے، اور مسلمانوں کے جو قبرستان ہے وہاں جا کے وہ سجدے کر رہی ہے ان کے نام کی چیزیں. اس کو پتہ چلنا چاہیے اس دنیا سے مر کے چلے جانا ہے. یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، یہ شرم ہے، یہ حیا ہے، یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں. ان باتوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی لوگوں، عورت کو بھی جنت جانے کی ضرورت ہے، صرف مردوں کو ضرورت نہیں. عورتوں کو بھی جہنم سے بچنے کا حق ہے، یہ صرف مردوں کا نہیں. کس قدر بری بات ہے. ہمارے ہاں کہنے میں تو شرم آتی ہے، ہمارے ہاں عورتوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے کہ عورتیں ایک ہی کام ہے گھر میں گنڈے چیرو، تھوم چیرو، مرچ مسالہ سالن بناؤ، اگ دے اگے کھلو کے روٹیاں پکاؤ تے فلاں کرو تے بچیاں دے کپڑے دھوو تے گھر جھاڑو پھیرو تے فلاں. بس ان کاموں میں لگا کے اس کو بیچاری کو نہ دین کا چھوڑا ہے نہ آخرت کا چھوڑا ہے. وہ یہ کام کرے، ہم کہتے ہیں کرے یہ کام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے جو دین، ایمان، اسلام، قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جاننا ضروری. اس بیچاری نے بھی جنت میں جانا ہے. ساری زندگی وہ ایک ہی کام لگی ہوئی ہے، ایک بچہ ہوا اگلے سال پھر ہو گیا، پھر اسی کام میں اس کو لگا کے ساری زندگی دین، ایمان اور اللہ اور اس کے رسول سے دور رکھا ہوا. حضرات یہ میری بات دھیان سے سن لیں. اسلام کے نزدیک عورت کی جو تعلیم اور تربیت ہے یہ پتہ ہے کس قدر ضروری. اسلام سمجھتا ہے ایک عورت، ایک مرد جب تعلیم حاصل کرتا ہے کوئی بھی، وہ ایک مرد کی تعلیم ہے. ایک عورت جس وقت تعلیم حاصل کرتی ہے تو پورے خاندان، آگے پیدا ہونے والے بچے بچیاں، اس کی نندیں، اس کے دیگر، اس نے ان سے بات کرنی ہے کہ باجی ایسے نہ کرو، باجی یہ غلط ہے، میری بہن یہ غلط ہے، میرے پتر یہ غلط ہے. ایک عورت کے لیے تعلیم تو قرآن و سنت کی نہایت مردوں سے زیادہ ضرورت ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں عورتوں کے ہاتھ میں کسی قوم کی غیرت ہوتی ہے. یہ بات سمجھ لیں. مرد تو ساری زندگی صبح اٹھا نوکری پہ چلا گیا، کام پہ چلا گیا، مزدوری پہ چلا گیا، تھانے فلاں جگہ چلا گیا، فلاں جگہ چلے گیا. گھر میں بچوں کو حیا کس نے سکھانی ہے؟ بچوں کو کس نے بتانا ہے بیٹے یہ گناہ ہے، میری تھی ہے نہیں کرنا، پتر ادھر نہیں کرنا، نہیں میرے پتر ہے نہیں کرنا. یہ عورتوں نے غیرت اور عزت جو ہے، یاد رکھیں اگر عورتوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر خیال نہ کیا ہوا، یاد رکھیں یہ قوموں کا جنازہ نکال دیں گے ان کی عزت اور غیرت کا. یاد رکھیں اگر کسی عورت کو، یاد رکھیں
اسے پتہ نہیں اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، ایمان کیا ہے، شرم کیا ہے، حیا کیا ہے، کس طریقے سے بیچاری اس طرف آئے گی. اس کو جس چیز کا علم ہی نہیں، جس چیز کا بیچاری کو. میں ایک بات کئی دفعہ سوچتا ہوں، یہ بات سمجھنے والی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کسی عورت کے 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 بیٹے یہ تو کہتے ہیں اماں جی کپڑے کیڑے پانے جے، اماں جی کھانا کتے جے، کی کرنا ہے. اور کوئی اماں کے پاس بیٹھ، اماں یہ شرک ہے، اماں یہ کفر ہے، اماں یہ ایمان ہے، اماں یہ غیرت ہے، اماں یہ کام کرنے سے بندہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. 10 کے 10 بیٹے اس کو دنیا میں لگے ہوئے اس کو جہنم پہ جانے کی تیاری کرا رہے ہیں سارے. یہ اپنے بیٹوں کا یہ حال ہے. 10 اگر کسی کے بھائی ہیں، ایک بہن ہے، تو سارے کے سارے نہیں کوئی چیز دی ضرورت نہیں ہوں نہیں 10 کوئی اسی تیرے بھرا زندہ ماں تینوں کا، اور اس کو یہ کس نے بتانا ہے، یہ ایمان ہے، یہ غیرت ہے، یہ عزت ہے، یہ شرم ہے، یہ حیا ہے، یہ کس نے بتانا ہے. اور بیچاری جہنم کے اندر چلی جائے مرتا ہی اسی وقت، اس کو جنت کی کوئی ضرورت نہیں آپ سمجھتے. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ عورتوں کے اوپر خاص کر کے دین کے کاموں میں ان کو لازماً لے کے آئیں، تاکہ ایک مردوں کا تو یہ حال ہوتا ہے نا جس طرح گھر میں نہیں ہوتے. یاد رکھیں قرآن مجید نے ایک چھوٹی سی مثال بیان کی ہے، ایک اچھی عورت کی اور ایک بری عورت. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. لوگوں ہم تمہیں مثال بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی نا یہ بڑی بری عورت تھی، اور دیکھ لیں اس کی پھر اس نے گھر کے اندر جو کچھ کیا. قرآن مجید نے ایک ہے کہ یہ دونوں جو عورتیں تھیں کانتا تختا عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. فرمایا ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خامدوں کی بات نہیں مانی اور آگے اولاد کے ساتھ بھی انہوں نے وہی رویہ رکھا، اور پھر اولاد کا یہ حال ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کے وقت میں جس وقت وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی نکل کے طوفان آیا، اس ماں جو بری ماں کے ہاتھ میں پلنے والا بچہ باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. باپ نے جب کہ یہ کہا، قرآن مجید کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. اور میرے پتر پانی آ گیا، فٹافٹ پتر کشتی چ بہ جا، جان بچا لے. قال صحابی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. ابا کہتا رہا نوح علیہ السلام پتر بہ جاؤ، میرے پتر بہ جاؤ، بہ جا. پتر اتنا گستاخ تھا، اتنا کہا میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا، میں اتنے دیکھتے دیکھتے ادھر سے ایک بڑی موج آئی اور باپ کے سامنے جوان بیٹا غرقتے تباہ ہو گیا. ماں کی تربیت ایسی تھی. ماں کی تربیت سے نبیوں کے گھر میں بھی اگر بری عورت ہو تو یاد رکھیں، یہ سن لیں لفظ، نبیوں کے گھر میں بھی اگر بے دین عورت ہو تو گھر کا اولاد کا یہ حال کرتی ہے، بچوں کو باپ کے سامنے غرق تباہ اور برباد کر کے جہنم کے اندر ان کو لے جاتی ہے. اور اگر ماں اچھی ہو تو قرآن مجید نے ایک اور ماں کا بھی ذکر کیا ہے، ایک اور بچے کا بھی ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. فرمایا ایک اور بھی بچہ تھا، پجن نسل والا دوڑن والا جب لگ پیا نا تو باپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے اسماعیل کو کہا بیٹے میں نے خواب نے دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. دیکھیں فرق دیکھیں، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا جان بچا لے، اور گستاخ نے پھر نہیں مانی، اور اس بچے کو کہا جا رہا ہے میں تیری جان لینے کی میں نے خواب میں دیکھا چھری پھیر رہا ہوں. قال یا بنی، اے پتر میں دیکھیا کہ میں تینوں چھری پھیرنا خواب.
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی اللہ دا حکم ہے، ابا جی آلو میں تیار ہوں، میرے گلے تے چھری بے شک پھیر دیو۔ ایک کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی ماں اماں جی ہاجرہ بڑی نیک تھی، بچے کی تربیت بچہ گھر میں ہوتا تھا، تربیت خدا رسول ایمان جنت آخرت اللہ، یہ ماں کی تربیت ایسی تھی کہ اس نے کہا ابا جی فٹافٹ چھری پھیرو جو تانوں اللہ دا حکم ہے۔ یہ بچہ جان دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو، اور اس بچے کو کہا جان بچا لے، اور جان بچاتا نہیں، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا۔ یہ ماں کا اثر ہے سارا۔ حضرات شریعت نے عورت کے لیے پھر کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے عورت کو دین کے کاموں میں شریک کیا ہے تاکہ یہ بیچاری بھی جنت میں چلی جائے اور جہنم میں نہ چلی جائے۔ اور لوگوں یاد رکھیں جس وقت ہم عورت کہتے ہیں تو گھر میں دیکھنا سب سے پہلے ہماری ماں دادی نانی ہماری بہنیں ہماری پھوپھیاں، اور لوگوں خیال کرو ایسے ایک دن ان کو ایسے آنکھ سے دیکھو یہ اماں جہنم کے اندر چلی جائے گی، یہ میری بہنیں جہنم کے اندر چلی جائیں گی، یہ شہزادیاں بیٹیاں یہ جہنم کے اندر چلی جائیں گی، ان کے لیے کچھ نہیں سوچنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی تعلیم تربیت اور ان کو جنت میں جانے کا جو پروگرام بنایا اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ دین کا علم حاصل کرنا مرد اور عورتوں دونوں پہ فرض ہے، یہ صرف مرد پہ نہیں۔ اور اس کو پتہ چلے نا اللہ اور رسول کیا ہے، گناہ کیا ہے، جہنم میں کون سی چیز لے جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، لوگوں اللہ کی یہ بندیاں یہ عورتیں یہ بیٹیاں یہ بیویاں یہ پھوپھیاں خالہ یہ مائیں یہ اللہ کے گھر میں آنا چاہیں تو ان کو نہ روکا کرو، ان کو آنے دیا کرو۔ اور لوگوں ایمانداری سے سب سوچو، آپ سارے آ گئے ہو، مائیں کدھر ہیں، بہنیں کدھر ہیں، بیویاں کدھر ہیں؟ انہوں نے جہنم کے اندر جانا ہے؟ ان کو جنت کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں بیچاری کو۔ کیوں ان کو چھوڑ کے آئے ہیں؟ کیوں ان کو گنڈے چیر فلاں کر تو ہانڈی پکا تے میں آؤنا تے آ کے کھاواں گا تے بس جمعہ میں پڑھا جنت میں جاواں تو دوزخ ٹر جائیں؟ اس کو کوئی ضرورت نہیں بیچاری کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت یہ عورتیں اللہ کی بندیاں تمہیں کہیں نا ہم نے اللہ کے گھر جانا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو منع نہ کیا کرو، ان کو لے کے آؤ، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، چلو میں بھی جمعہ پڑھوں گا تم بھی پڑھنا، مجھے بھی پتہ چلے یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ ایمان ہے یہ دین ہے یہ شریعت ہے یہ حیا ہے یہ بے، اور تمہیں بھی پتہ چلے میں بھی جہنم سے بچوں تم بھی جہنم سے بچو۔ لا تمنعوا، فرمایا ان کو روکو نہ، جمعے پہ آئیں ان کو نہ روکو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مسجدوں میں چلے جائیں، بندہ مسجد کے اندر 500 ہے، عورتیں 20 عورتیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور یہ عورتیں نے جنت میں نہیں جانا اور انہوں نے جہنم کے اندر جانا ہے۔ یہ کیوں مرد ان کو جہنم کے اندر بھیج رہا ہے؟ ان کو دوسرے کاموں میں لا کے تو کپڑے تو ہوتے کہتے بچے دی پٹھ تو ہوتے فلاں کرتے ہو کام، سارے ان کاموں میں لگا کے ان بیچاری کو ایسا اس کو پھیریا ہوا ہے بیچاری کو کہ بس وہ ان کاموں میں لگ کے نہ اللہ دا پتہ ہے نہ رسول دا پتہ ہے، مر کے تے سیدھی جہنم کے اندر چلی گئی۔ آپ نے فرمایا اس کو نہ روکو آنے دو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں پھر سے کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا ان کو نہ روکنا، تو یہ جمعے میں تو آتی تھیں، جمعے کے علاوہ نمازوں میں بھی محمد الرسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتی تھی کہ چلو کوئی نہ کوئی خیر دی گل لب جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، یہ سارے مرد سن لیں، آپ نے یہ بات کہی تھی، فرمایا جس وقت میں سلام پھیروں تم بھی سلام پھیر کے فوراً نہیں اٹھنا، پیچھے عورتیں آئی ہوئی ہیں وہ اٹھ کے چلی جائیں تو تم نے بعد میں اپنی صفوں سے اٹھنا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ اس لیے محمد الرسول اللہ نے کہا تھا کہ فرمایا فوری طور پہ ایسے نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھج کے اس وقت اٹھ کے چلو۔ ہمارے ہاں تو اب نہیں، وہ چونکہ وہ کھلا میدان تھا، پیچھے عورتیں بیچاری پردے میں آ کے بیٹھی ہوتی تھیں، فرمایا پہلے اٹھ کے ان کو جا لینے دو بعد میں تم اٹھو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ عام جمعہ میں عام نمازوں میں عام میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں ہماری مساجد میں دیکھ لیں جتنی بھی پرانی مسجد ہے نا, یہ بادشاہ مسجد ہے, فلانی مسجد ہے, فلانی مسجد ہے, او مسجد ہے, کسی مسجد میں عورت کے لیے کوئی جگہ بنائی نہیں گئی. مولویوں نے طریقہ ایسا رکھا ہوا تھا. اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, دین کا, ایمان کا. اور یہی تو وجہ ہے کہ جس جگہ پیری فقیری ہوتی ہے سب سے زیادہ عورتیں وہاں یہ دم کرا رہی ہیں, یہ فلان کرا رہی ہے, ٹوٹکا کرا رہی ہیں, کگے, یہ فلانا کوڈیاں بن رہی ہے, فلانے دھاگے بن رہی ہے فلانا. اور اس کو پتہ نہیں بیچاری کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گلے میں کوئی چیز باندھی لٹکائی اس نے شرک کیا. اس کو پتہ ہی نہیں بیچاری کو. کوئی چیز ایک کوئی دھاگا بھی لٹکا لے, میرے نبی سونے نے فرمایا یہ شرک ہے, میرے نبی نے فرمایا, نبی نے, اس کو پتہ ہی نہیں بیچاری کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عید میں, عید کا جس وقت یہ نا کوئی عید میں جمعے میں آ جائے, آگے پیچھے آ جائے تو عید کی بات ہو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, میں عید پڑھ کے آیا, تو سیویاں پکاتے, حلوا پکاتے, انہوں لاؤ ادھر بیچاری نو, مارو انہوں جہنم وچ کلو, انہوں اس پاسے لا لے کہ انہوں کو حلوے پکاندی رہے ہو, اور اس کو لے کے آؤ. حدیث کے الفاظ ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عورتوں کو لے کے آؤ. چھوٹی جوان بچی ہے اس کو بھی لے کے آؤ, بڈھی عورت ہے اس کو بھی لے کے آؤ, یہاں تک کہ اگر کوئی عورت ماہانہ تکلیف سے گزر رہی ہے اس کو بھی لے کے آؤ. نماز نہ پڑھے وہ آئے اور تکبیریں ہی پڑھے, اور اس دن جب دعا کی جائے اللہ کی طرف سے خیر تقسیم ہو, برکتیں تقسیم ہو, وہ بھی اپنی چولی بھر کے خیر کی وہ بھی گھر میں لے آئے اسے, اور اسے بھی جنت جانے کی ضرورت ہے, اس نے جہنم سے بچنا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جس وقت آپ عمرے پہ گئے ہیں, آپ اکثر دیکھ لیں مرد جو ہیں کسی جگہ 1000 مرد ہیں تو وہ بتاتے ہیں جی 400 جی عمرے تے گیا تے عورتاں میں تہاڈی بھابی نو نہیں کھڑیا. اور ظالموں کس نے لے کے جانا ہے اس بیچاری کو بچے پالنے پہ رکھنا, اس کو یہ رکھنا بس ہانڈی تو پہ تے بس گنڈے چیرے تے کھانا پکائے تے تانوں پکا پکا کے روٹیاں دوے تے مر جا جہنم میں چلی جائے. وہ اس نے نہیں جنت میں جانا. نبی علیہ السلام عمرے پہ جب گئے حدیبیہ کے مقام پہ, نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں, آپ نے قرعہ ڈالا, قرعہ حضرت ام سلمہ کے نام لکھا. کائنات کا امام محمد الرسول اللہ اپنی بیوی کو لے کے کائنات کا امام عمرے پہ گیا ہے. اور حج کا جب موقع آیا, آپ دیکھ لیں حج کا بھی موقع آتا ہے, ایسے چپ کر کے بندے چپ کر کے چلے جاندے نے کر کے, اور یہ بیچاریاں کس کام کے لیے تمہارے گھر میں آئی ہیں, اور یہ صرف جہنم کھا پہ آ کے بس ان کو اس کام میں کرنا ہے, اے پانڈے مانجو تے بوکنا پھیرو تے ویپر پھیرو, اور جہنم کے اندر چلی جائیں بیچاری. اور اس کو بھی پتہ چلے یہ اللہ کا گھر ہے, یہ صفا مروہ ہے, یہ طواف ہے, یہ حجر اسود ہے, اچھا یہ منع ہے, یہ شیطان ہے, یہ عرفات ہے, یہ مزدلفہ ہے, اسے بھی پتہ چلے اور وہ بھی جائے. اور جس طرح مرد پاک ہو کے آتا ہے عورت بھی سارے گناہوں سے پاک ہو کے واپس آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حج کیا تھا, نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے, اس کے بعد نبی علیہ السلام کو موقع نہیں ملا. اس کے بعد نبی علیہ السلام تقریباً 85 یا تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے 86 دن کے بعد محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے تھے. آپ پھر موقع ہی نہیں ملا. نبی علیہ السلام نے اس آخری سال میں جب آپ نے یہ حج کیا تھا, نبی علیہ السلام نے اپنی ساری بیویوں کو, 9 بیویاں تھیں, حضرت سودا, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب, حضرت جویریہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت صفیہ, حضرت میمونہ. کائنات کا امام اپنی ساری بیویوں کو لے کے حج پہ گیا ہے. میں بڑے بڑے چونکہ امیر آدمیوں سے بھی ملتا ہوں, تمہارے غریب, ہم غریب آدمی سے بھی ملتے ہیں. ارب پتی آدمی اپنی بیوی کو حج پہ نہیں لے کے جاتے, اور چل ہی جائے گی, انہیں کی کرنا ہے, اور میں جو چلا وہاں, اور اسے جنت کی ضرورت نہیں. وہ صرف اس کو رکھا ہوا ہے کپڑے سونے پا کے ودیا ودیا پا کے تینوں ہر وقت تینوں خوش کر دی رہے بس.
اس نے جنت میں نہیں جانا. کائنات کا امام جب لے کے جا رہا ہے تو تم بھی ان کو ساتھ لے کے جاؤ, اور جب تمہارے گھر میں آئی ہے تو اس کو لے کے جاؤ بیچاری کو, وہ بھی تاکہ وہ بھی جنت کے اندر چلی جائے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ماہ رمضان ہوتا, کائنات کے امام رات کے وقت اٹھتے, حدیث کے الفاظ ہیں ای کذاغلہو, نبی علیہ السلام رات کے وقت جس وقت اٹھتے تھے, کائنات کا امام اپنی بیویوں کو اٹھاتا, نہیں اٹھ جاؤ, نہیں اللہ کو خیر مانگ لو, اللہ کو جنت مانگ لو, کوئی برکت مانگ لو, کوئی فضل مانگ لو. اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک دن دعا کی, رحم اللہ امرأن, آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا نبی محمد تجھ سے دعا کرتا ہے, اس مرد کے اوپر رحم کر دے, رحمتیں کر دے. کون؟ فرمایا جو رات کے وقت اٹھتا ہے نا, چلو تہجد 2 رکعتاں 4 رکعتاں 6 رکعتاں 8 رکعتاں چلو پڑھ لئیے. فرمایا اپنی بیوی کو اٹھتا ہے, کہتا ہے نہیں اٹھ جا, نہیں چل, نہیں چل, اور چل 2 رکعتیں پڑھ لے, چل اٹھ جا اٹھ جا. فرمایا جو اپنی بیوی کو یہ جنت کی طرف بلا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے, میں اللہ کا نبی محمد دعا کرتا ہوں اس بندے کے لیے, یہ اس کو جنت کی طرف بلا رہا ہے. اور اگر کوئی نیکی کا کام, کو صدقہ خیرات کا کام ہے, چپ کر کے باہر جان گے, صدقہ خیرات کر کے گھر کو منگن آ گیا, کو ماڑا غریب آ گیا, چپ کر, نہیں کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اپنی عورت کے ہاتھوں یہ کام کراؤ کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے دینے والا ہاتھ رکھا ہوا ہے. اپنی بیوی کو کہو یہ لو, اگر جب بھی جس وقت کو آئے واقعی مستحق تو اس کو صدقہ دیتے رہنا دینا اس کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے, آپ نے ایک دن ایک بکری یہ ذبح کروائی, اور گوشت جو تھا یہ نبی علیہ السلام نے اندر رکھایا. تھوڑی دیر بعد یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا, عائشہ کسی بندے کو دے تھوڑا جا گوشت دیں انہوں, اور تھوڑا جا گوشت تو نہ دے دیتا, ماڑے بندے کو لے کے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام نے پھر عائشہ ایک بندہ ہو رہا ہے, اینو بھی دیو, ایک ماڑا بندہ ہے, اینو بھی دیو, اینو بھی دیو, اینو بھی دیو. یہ عورت کو عادت پڑے اللہ کے راستے میں دینے کی, اس کو پتہ لگے ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمارے اوپر فضل اور کرم کیا ہوا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں دیتی رہی یہاں تک نا, گوشت جو تھا نا اس کو تقسیم کرتی, یہاں تک کہ میں نے کہا اللہ کے رسول ہن صرف وہ دستی دا ہی گوشت رہ گیا جڑا تانوں بڑا پسند ہے, اے میں رکھے ہے بس, سارا ہی چلا گیا ہے, باقی سارا ختم ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ نہیں, اور جڑا اللہ دے رستے دیتا ہے اصل وچ بچیا تے وہ بچیا ہے تے اساں کھا پی جانا ہے. کیا مطلب؟ عورت کے ہاتھ سے صدقہ کرائیں, اس کو بھی پتہ چلے. ساری زندگی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کے راستے کسے دینا نہیں. اور عورت کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے بڑی کنجوس ہوتی ہے, بڑی کنجوس ہوتی ہے, اور ساری زندگی اسے ہاتھ وچ پیسہ پھڑایا نہیں کہ اللہ کے راستے میں دے. کنجوس بیچاری کی کرے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جس طرح مردوں کو آپ تعلیم دیتے تھے قرآن کی, وحی کی, دین کی, حلال حرام کی, شرک کے بارے میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ نے پھر ایک الگ ٹائم عورتوں کے بھی رکھا کہ آج کا دن عورتوں کے لیے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں جاتے. نبی علیہ السلام کا مقام امت کے اندر ایک باپ کی حیثیت ہے, یاد رکھنا. اور عورتیں پردے میں, اس کے باوجود اللہ کے محمد الرسول اللہ کا مقام کیا ہے؟ باپ. عورتیں جس وقت آتی نبی علیہ السلام, پھر نبی علیہ السلام ان کو آپ درس دیتے, ان کو دین سکھاتے, عورتوں کے مسائل پوچھتے. لوگوں میری بات کو غلط نہ سمجھنا, رب کی قسم, رب کی قسم میں کہتا ہوں کئی دفعہ ساری زندگی عورت کو غسل جنابت بھی نہیں آتا, پلیت ہی مر جاتی ہے ساری زندگی. اور مجھے ڈر ہے پتہ نہیں ہماری نانیوں اور دادیوں کو بھی پتہ تھا کہ نہیں ہے. یہ کس نے بتانا ہے؟ اور وہ جہنم کے اندر چلی جائے بیچاری. نبی علیہ السلام نے الگ ٹائم ان کے لیے رکھا ہوا تھا کہ عورتوں کے کوئی مسائل ہوں, کسی قسم کی ان کی ضرورت ہو,
کوئی معاملہ ہو تو محمد الرسول اللہ سے کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان مسائل کا حل بتا دیتے اللہ کے فضل سے. حدیث میں آتا ہے جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ عید کی نماز پڑھاتے نا، اب سپیکر تو لگے ہوئے نہیں تھے، آواز پیچھے جاتی نہیں تھی. نبی علیہ السلام نے مردوں کو خطاب کیا. خطاب کرنے کے بعد نبی علیہ السلام حضرت بلال کو لے کے کہ ادھر آؤ، عورتوں کی طرف جانا ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ الگ عورتوں کے پاس گئے، جا کے ان کو مسائل سمجھائے. اسی عورتوں کی ضرورت ہے، عورتوں کا گھر ہی رہنا ہوتا ہے، اور گھر والی عورت جو ہے اس نے جنت میں نہیں جانا. نبی علیہ السلام الگ گئے، جا کے ان کو بتایا عورتوں میں نے جہنم کے اندر دیکھا، مجھے اللہ نے جہنم دکھائی تو عورتیں بڑی زیادہ تھیں. عورتوں تم ناشکری کرتی ہو، یہ نہ کرنا. عورتوں تم خامد کی اہم نجائز شکایتیں لگاتی ہو، نہ کرنا. عورتوں تم صدقہ زیادہ کیا کرو، تم جہنم کے اندر گئی ہو، دیکھتا ہوں کہ زیادہ چلی گئی ہو. یہ نبی علیہ السلام دیکھیں، اللہ کے نبی کو کیا فکر ہے کہ تم جہنم کے اندر زیادہ چلی گئی ہو. میں اللہ کا نبی چاہتا ہوں تم بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. کسی کو فکر ہے عورتوں کے بارے میں؟ بس عورتوں کے ہی رکھے بڑی گل ہے. لو جی عورتیں سونے کپڑے پا کے نا ودیا ننگے کپڑے پا کے فلاں قسم کے کپڑے پا ویاہ دے ہوتے ہوں جی، شادی تے ہونا جی، انج نچن تے انج کرن جی، انج کرن تے فلاں کرن تے فلاں فیشن کرن، اور کلو اینو جہنم وچ کلو 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 اینو جہنم وچ. بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں، مجھے نا اس بات کا شک ہے، اور یہ جو گندے مندے بریک کپڑے پہنتی ہے، بے حیائی کے کپڑے پہنتی ہیں، شاید میرے دل میں یہ بات ہے، رب کی قسم میرے دل، اور یہ عورت کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اس کپڑے پہننے سے یہ جہنم میں چلی جاتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں بیچاری کو. عورت کو لگا ڈانس کرو جی، عورت کو فلاں کرو جی، اس کو پتا ہو کہ میں نے غیر مرد کے سامنے جانا ہے، قیامت کے دن اللہ نے جہنم کے اندر کس طریقے سے پھینکنا ہے مجھے، وہ ڈرے گی بچے گی. اسے بتایا ہی نہیں گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا اسے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پھر ایک اور شادی کے بارے میں بات کہی. یہ دھیان سے سننا، یہ اکثر لوگ غلط اس کا مطلب نکالتے ہیں. آپ نے فرمایا لوگ نکاح کرتے ہیں عورت کا مال دیکھ کے کہ مال کنا کچھ امیر نے، جمال کڈی کو سونی ہے، حسب نسب ساڑی برادری ہے، فلانا ہے کڈی اونچی نے. فرمایا یہ لوگ دیکھتے ہیں. اے امت محمد فاظفر بذات الدین، اے امت محمد تم نہیں دیکھنا، تم نے دیکھنا دیندار عورت ہے کہ نہیں. میری بات سن لو، عورت کو جہنم میں بھیجنے کا مردوں اور عورتوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. کس طریقے سے؟ اب جاتے ہیں کسی کا اے کڑی کنیاں پڑھی ہے، اور جا کے کوئی پوچھتا ہے نہیں قرآن دا ترجمہ پڑھی ہے، اور نمازاں پڑھ دی ہے، اور حیا والے کپڑے پاندی ہے، یہ پوچھتے ہی نہیں. اور یہ پہ کیا ہے، عورت نے پھر دیکھا کہ جب قرآن و سنت کو مانتے ہی نہیں، لیتا نہیں، تو مجھے قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی چپ کر کے ایف اے بی اے فلانا اور آئی ٹی اور یہ اور وہ کرا، میں بھی وہ کروں گی. پھر عورتوں کو باقاعدہ گھر میں داخل ہوتے کڑی کنیاں پڑی ہے، اور کبھی کسی نے پوچھا 5 وقت دی نمازی ہے؟ جب نہیں نہ پوچھا تو اس کا مطلب ہے کہ دیندار ہم عورت پسند ہی نہیں کرتے. جب ہم نہیں پسند کرتے تو عورت بھی دیندار نہیں بنتی، سیدھی جہنم کے اندر چلی جاتی. آئی ٹی پڑھ کے جہنم، فلانا پڑھ کے جہنم، ایم بی بی ایس کر کے جہنم، او کر کے جہنم، ایم ایس سی کر کے جہنم. اللہ کا دین تو پڑھا ہی نہیں اس بیچاری نے. ہم نے پوچھے نہیں اس کو، ہم نے یہ کیا کیا، کنیاں پڑھی ہے تے کی کر دی تے کی تے فلاں، یہ پوچھا ہی نہیں. اور اس نے بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، یہ مسلم شریف پڑھی ہے، ترمذی شریف پڑھی ہے، نسائی شریف پڑھی ہے، ابن ماجہ پڑھی ہے، ابو داؤد پڑھی ہے، اور بلوغ المرام پڑھی، اور کچھ پڑھیا بھی سو دین دا کہ نہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے میں پسند کرتا ہوں تم یہ دیکھو کہ وہ دین پڑھی ہے کہ نہیں، دین پہ عمل کرتی ہے کہ نہیں. پھر شریعت نے یہ ہے کہ جو قربانی کے مسائل خاص کر کے
قربانی کے مسائل میں خاص کر کے عورتوں کو اللہ نے بہت اس کے قریب رکھا ہے. مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انا علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر کے اوپر ایک قربانی رکھی ہوئی ہے. اس گھر کے اندر بیوی بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، یہ سارے فرد کی طرف سے اللہ نے کہا فرض جو ہے، جو ضروری ہے وہ ایک قربانی ہے، باقی جنیاں مرضیاں کرے 100 کر لے. اس میں عورتوں کو بھی لے کے آؤ قربانی فلانے دن تے وہ جڑی گھر چ ماں ہے وہ ماں دے نام دی کوئی قربانی نہیں. اور بیٹیوں کے نام کی جوانہ بیٹیاں ہو گیا ان کے لیے کوئی قربانی میں. اب میں پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی اللہ نے رکھی ہے. یہ نیت کرو یا اللہ یہ قربانی میری بیٹیوں، بیٹوں، بیویوں اور میں پورے خاندان کی طرف سے ہے، ایک فیملی کی طرف سے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے گھر میں عید کا دن تھا تو دو لیلے چت قبرے سن، یعنی ڈب کھڑبے سن اور سنگالے سن موجو عین، اور دونوں نہ مرد نہ عورت جو ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ لیلا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے اس کو لٹایا. لٹانے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، ہا ان محمد و امتی. یا اللہ یہ لیلہ میری طرف سے ہے اور میری پوری امت کی طرف سے ہے. من شاہد لک بالتوحید و شاہد لک و شاہد لی بالبلاغ. فرمایا یا اللہ میری امت کا جو بھی مرد اور عورت تیری توحید مانتا ہے یہ لیلہ محمد اس کی طرف سے کر رہا ہے. مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے، بیٹی بھی شامل ہے، بچی بھی شامل ہے، پھوپھی بھی شامل ہے. پھر حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں فتالت قلائد بدن نبی صلی اللہ بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قربانی کے جانور ہوتے تھے نا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں پیار کے ساتھ ان کی گانیاں بنایا کرتی تھی. یہ کیا مطلب ہے؟ عورت کو شریک کرو، اس کو کہو کہ یہ اللہ نے ہمیں قربانی دی ہے، تم اس کے سونے بہترین گانی سونی بنا، موتی لا انج کر. یہ نہیں کہ اس کو ٹلیاں لگا اور اس کو چانجرا، اس کو نچوانا، کنجری نہیں بنانا اس کو. یہ بات یاد رکھو، لیلے کو نچوانا نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ جانور جو ہے نا وہ آپ نے اونٹ لیا ہے، گائے لی ہے، بھینس لی ہے، وہ بکری لی ہے، بکرا لیا، چھترا لیا، دمبا لی ہے، دمبی لی ہے. گھر والوں کو کہیں کہ ان کے وہ بہترین گانیاں بناؤ، بچوں کو پتر پھرا کے لیا ہوئے گلیاں چ پتہ لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اللہ کے نام پہ قربانیاں کرنے والے پتہ لگے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کنّا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ، ہم مدینہ کے اندر رہ کے نا اپنے جانوروں کو پہلے کتنے دن رکھ لیں، مہینہ لے لیا، 1.5 مہینہ پہلے لے کے ہم جانوروں کو موٹا کرتے تھے. اے اب اپنی امی کو کہیں، اباجی کو کہیں، بیوی کو کہیں چل پتر گتاوا بنا، چل پتر انہاں دے پٹھے پا انہاں. ہمارے ہاں اس طرح عورت کو دور رکھا گیا. وہ میرا ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے یہاں، مجھے دیکھ کے یاد آ گئی یہ بات. کیا ہمارے ہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ عورتوں کو ایسا بنایا نا پتر یہ لیلے دے قریب نہ ہوئی، ٹکنا ماری گا، یہ مینگنا کردہ ہی، اے او. ایسے عورت بھی دور ہے، مرد بھی دور ہے، بچے بھی دور ہیں. پھر گھر میں نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحدہ عن جمیع اہلہ. کبھی کبھی نبی علیہ السلام ایک بکری کرتے تھے اپنے گھر والوں اور کیا کہتے تھے یا اللہ یہ ساریاں میریاں بیویاں والوں تے محمد کی طرف سے ہے یہ، اور شریک کرو عورتوں کو نیکی کے کاموں میں، اور اس نے بھی جنت جانا ہے، اس نے بھی جہنم سے بچنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کے اندر جو لوگ تھے کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ. مدینہ کے اندر پھر یہ گل مشہور ہو گئی کہ ہر بندہ ہی کار کر رہا ہے جانور تے کہہ رہا ہے
یا اللہ اے بکری میں لیاندی ہے اس کو ذبح کرن لگا، یا اللہ میری طرف تو میری بیوی تے میرے بچیاں دی طرف ہی ہے. ساری زندگی اس کی طرف سے قربانی کرتے ہی نہیں کہ بڈھی ہو کے مر جاندی ہے بیچاری، اس کو نیکی کے کاموں میں نہیں لے کے آنا. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ جو تھے نا، یہ انہوں نے ایک بکری لے کے آئے تو بکری جو تھی نا یہ ذبح کرنے لگے تو کہنے لگے یا اللہ یہ بکری ایسے اس کی بیوی کہنے لگی، ان کی بیوی ابو ہریرہ سوچ کے گل کریں، یہ بکری ہماری طرف سے بھی ہے بچیوں اور بیوی کی طرف سے. وَأَنْكُمْ کہنے لگے ہاں یا اللہ یہ بکری کرنے لگا ہوں میں اپنی بیوی بچیوں اور اپنی طرف سے میں کرنے لگا. نبی علیہ السلام نے جس وقت حج کیا تھا نا، 100 اونٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیق حج کے کیے تھے. 63 اونٹ رسول اللہ نے ان کو نہر کیا تھا، وہ نیزہ مارا، اور باقی 37 حضرت علی نے. اور اس کے ساتھ عید کی ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری الگ کی تھی. حج کی قربانی الگ ہوتی ہے، عید کی قربانی الگ ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مارے نا میرے وہ جو تھا نا وہ خیمہ، اس کے اندر ایک کوئی آیا آ کے کہنے لگا اے اماں جی آلو گوشت لے لو. کہنے لگی یہ گوشت کی ہے؟ کہنے لگے زہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقرہ، کائنات کے امام نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی ہے اور اپنی طرف سے بکری کی ہے. اللہ اکبر. میں صدقے جاواں محمد الرسول، بیویوں کی طرف سے گائے محمد الرسول اللہ نے کی اور اپنی طرف سے آپ نے ایک بکری کی. ان عورتوں کی طرف سے بھی نیکی کا کام کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ نا ایک بکرا سی وہ آپ نے اس کو لٹایا تو کہا عائشہ یا عائشہ تو حلم المدیا، عائشہ چھری پھڑی، وہ چھری پھڑ میں اشازی یا بے حجر، انہوں تیز کر کے لیا. عائشہ ذرا ہوتے نا پتھر دوتے تیز کر کے لیا جانور نو سکون آوے. ہم پتہ کیا ہمارے مولویوں نے فتویٰ دیا ہو کہ عورت نے چھری نو ہاتھ لایا نہیں تے بکرا مکروہ ہویا نہیں. استغفر اللہ. اور گپاں نہ مارو گپاں، ڈرو رب کو ڈرو. بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ الفاظ حدیث کے امر ابو موسیٰ ربناتہ ان یزخین بایدیہن، حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کی صرف تیاں ہی سن، پتر کوئی نہیں سی. اوے اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو نبی کو بھی پتر دے چاہے نہ دے. آج کل تو ہے نا فلانا پتر دیندا، فلانا دیندا. اوے ایک ذرے کا مالک نہیں کو اللہ کے علاوہ. ابو موسیٰ اشعری بہت بڑے صحابی تھے. اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ان کی تیاں ہی سن، یہ قربانی لے کے آتے. حدیث کے الفاظ امر ابو موسیٰ بناتی ہی، اپنی تیاں نو کہندے پتر چل نہیں تو پیر پھڑ، چل نہیں تو لت پھڑ، چل نہیں تو اے کر، چل نہیں تو چھری پھیر. اپنی بیٹیوں سے ذبح کرواتے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے نہ عورت ذبح کرے، حرام جے. اور ڈرو مولویو، اللہ سے ڈرو ظالموں، نہ گپیں بناؤ. محمد رسول اللہ کے صحابی اپنی بیٹیوں سے ذبح کرواتے ہیں. یاد رکھو اللہ نے جہاں نیک مرد پر رکھے ہیں نیک عورتوں کا بھی تذکرہ ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر نیک مرد، نیک عورتیں، پارسا مرد، پارسا عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے دونوں قسم کے امت محمد کے اندر مرد عورت رکھے ہیں. اور کیوں؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اس لیے کہ اللہ نے انہوں مرداں تے عورتاں نوں کٹھے جنت وچ گھلنا ہے. اپنی عورتوں کو
دین کے کاموں میں لگاؤ، دین کے کام لو، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری ماں بہن مر جائے اور اس کو خدا رسول کا پتہ ہی نہ ہو، جنت جہنم کا پتہ ہی نہ ہو، اس کو بتائیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، تاکہ گناہ سے بچے اور وہ بھی جنت میں جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب